Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास जैसा कि हम लोगों ने बाप दोम आर्या कौम का दौर में पिछले लेक्चर में अशोक आज़म के बारे में पढ़ा था। हमने उसका सबसे पहले तारफ़ जाना, जिसमें हमने जाना कि वो मौर्य ख़ानदान का मशहूर और अजीम हुक्मरान था। 293 कबल मसीह में पैदा हुआ। 273 कबल मसीह में 20 साल की उम्र में हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। फिर हमने खिदमात जानी कि आपने मुल्क को 5 सूबों में तकसीम किया, बुद्ध मत की तबलीग की, तालीमात को पत्थरों पर कुंदा करवाया। मानसहरा और शहबाज गढ़ी में ये कुतबे आज भी पाए जाते हैं। 40 साल आपने हुकूमत की। 232 कबल मसीह में इंतकाल कर गए और वहीं से आप मौर्य ख़ानदान का ज़वाल हुआ। उसके बाद ख़ानदान कुशान आया। तारीख़ी पस मंज़र में हमने जाना कि शुमाल मगरबी चीन से ये वादिय बाख्तर की जानब आया। पहला बादशाह कैटफेस अव्वल था, दूसरा कैटफेस दोम था जिसने बड़े सग़ीर पर हमला किया था, और तीसरा बादशाह राजा कनशक था जिसने बड़े सग़ीर पाक व हिंद के बहुत से इलाके फ़तह किए, और उसके साथ साथ चीनी तुर्किस्तान, काशगर और ख़तन पर भी कब्ज़ा किया। उस दौर का दारुल हुकूमत परशपुर पेशावर था। फिर हमने ख़ानदान गुप्त का ज़माना जाना। कुशान का ज़वाल होते ही मुल्क जो था वो छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया था। वहीं से गुप्त ख़ानदान का इर्तिका हुआ था। सियासी, माशी, माशरती हर लिहाज से बहुत तरक्की हुई थी। हकीकी बानी चंद्रगुप्त अव्वल था। मशहूर हुक्मरान चंद्रगुप्त दोम यानी कि बकर माजिद कहलाया। मशहूर अदबी शख्सियत कालिदास हिंदुस्तान का शेक्सपियर भी कहलाया। उसके साथ ही चंद्रगुप्त दोम की इंतकाल के साथ ही इस ख़ानदान का ज़वाल हुआ। फिर हमने गुप्त दौर में हिंदू मत का अहया देखा कि ब्राह्मण दौर या हिंदू मत का सुनहरा ज़माना कहलाया जाता था। सरकारी सरपरस्ती और सरकारी मज़हब का दर्जा दिया गया। मंदिर तामीर करवाए गए, रवादारी और तमाम मज़ाहब में अमन कायम किया गया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्ष का दौरे हुकूमत। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपनी पेंसिल्स अपने हाथों में लेनी है, और जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे आप लोगों ने मेरे साथ साथ अंडरलाइन करने हैं, और जो नए अल्फाज होंगे उसके मीनिंग्स भी साथ साथ राइट करने हैं। राजा हर्ष के दौरे हुकूमत का आगाज़ कैसे हुआ? गुप्त सल्तनत के ज़वाल के बाद तकरीबन 200 साल तक बरसग़ीर में कोई मज़बूत हुकूमत कायम न हो सकी। सारा मुल्क छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इनमें से एक रियासत थानीसर थी जिस पर राजा हर्ष का भाई हुक्मरान था। राजा हर्ष कब हुक्मरान बना? राजा हर्ष 606 ईस्वी में भाई के इंतकाल के बाद 16 साल की उम्र में हुक्मरान बना। राजा हर्ष का दौरे हुकूमत कैसा गुजरा और उसने क्या इस्लाहात की? उसने कलील वक्त में बहुत से दीगर इलाके फ़तह किए और एक वसी सल्तनत पर काबिज़ हो गया। उसने कनौज को बरसग़ीर का दारुल हुकूमत बनाया। उसने सारी तवज्जो इंतज़ाम सल्तनत की जानिब मबज़ूल की। वो हिंदू मत का पैरोकार था और बड़ा आलिम था। उसने संस्कृत ज़ुबान का एक जामे ग्रामर तरतीब दिया। उसने मुख्तलिफ़ जगहों में तालीमी दरसगाहें भी कायम की। इस पैराग्राफ में हमने राजा हर्ष के बारे में पढ़ा कि राजा हर्ष जो था वो अपने भाई की वफ़ात के बाद थानीसर का हुक्मरान बना, और उसके साथ साथ ही जो है वो उसने बहुत से इलाकों को फ़तह किया और बहुत सारी इंतज़ामी इस्लाहात भी की। हिंदुस्तान का सियासी इत्तेहाद। हर्ष ने हिंदुस्तान की रियासतों को किस तरह मुत्तहद किया? हर्ष 606 ईस्वी तक 647 ईस्वी तक हिंदुस्तान में हिंदू मत का आखिरी बादशाह था। उसकी सल्तनत शुमाली हिंद के एक वसी इलाके में फैली हुई थी। ये रियासत इब्तिदा में दिल्ली, शुमाल में हरियाणा के महदूद थी। हर्ष की बहन की शादी किससे हुई?
ہرش کی بہن کی شادی کنوج کے حکمران خاندان میں ہوئی تھی۔ ایک جنگ میں اس کا بہنوئی مارا گیا اور ہرش نے شمال مشرقی ہند کے علاقے کو بھی اپنی ریاست میں شامل کیا۔ اس طرح ایک متحدہ ریاست قائم کی گئی۔ ہرش بنگال اور شمالی ہند کی دوسری آزاد ریاستوں کو شکست دے کر اور ان کا ایک اتحاد بنا کر ان سب کا حاکم بن گیا۔ ہرش نے سیاسی اتحاد کس طرح قائم کیا؟ ہرش جو تھا وہ ہندو مت کا آخری بادشاہ جانا جاتا تھا۔ اس کی اپنی ریاست جو تھی وہ شمالی ہند کے ایک وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ تک کا علاقہ بھی محدود قبضے میں تھا۔ پھر اس کی بہن کی شادی جو ہے وہ کنوج کے خاندان میں ہوئی، اس کا بہنوئی مارا گیا اور پھر ہرش نے جو بہنوئی کا جو علاقہ تھا شمال مشرقی ہند کا وہ بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے بنگال اور شمالی ہند کی دوسری آزاد ریاستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ان سب کا ایک اتحاد بنا لیا۔ خود مختار ریاستیں، آٹونومس پرنسپلٹیز۔ ہندوستان میں راجپوت کی تاریخ کیا تھی؟ راجپوت ہندوستان کی ایک مضبوط قوم کا نام ہے۔ ان لوگوں کے حسب نسب کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مورخین میں اس حوالے سے اتفاق نہیں۔ راجپوت خود کو راجاؤں کی اولاد قرار دیتے تھے، اسی مناسبت سے راجپوت کہلائے۔ راجہ ہرش کی وفات کے بعد سیاسی انتشار کا دورہ رہا، یعنی راجپوت وہ لوگ تھے جو کہ خود کو راجاؤں کی اولاد قرار دیتے تھے۔ راجپوت کب برسر اقتدار آئے اور وہ کس کے پیروکار تھے؟ اس اقتدار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجپوت برسر اقتدار آ گئے۔ 900 عیسوی ریاستیں قائم ہوئیں۔ راجپوت ہندو مت کے پیروکار تھے۔ راجہ ہرش کی وفات کے ساتھ کون سی آزاد سلطنتیں قائم ہوئیں؟ راجہ ہرش کی وفات کے بعد جو آزاد سلطنتیں قائم ہوئی ان میں میواڑ، جون پور، خاندیش، کشمیر، وجے نگر، بہمنی، اجمیر، جے پور، مرواڑ، لاہور، گجرات، کنوج، بنگال و بہار، بندیل کھنڈ، مالوا اور ہریانہ، دلی وغیرہ شامل تھیں۔ خود مختار ریاستیں کیسے ختم ہو گئیں؟ اکثر خود مختار ریاستیں سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری کی فتوحات کے نتیجے میں ختم ہوئیں۔ بعض کو دیگر مسلمان فرمانرواؤں نے یکے بعد دیگرے ختم کر ڈالا۔ فرمانرواؤں سے مراد حکمران یا حاکم۔ اس طرح برصغیر میں ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ راجپوت 900 سے 1200 عیسوی میں برسر اقتدار آئے۔ آپ لوگ ہندو مت کے پیروکار تھے اور راجہ ہرش کی وفات کے بعد بہت ساری سلطنتیں، آزاد سلطنتیں قائم ہوئی جو کہ سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری کی فتوحات کے نتیجے میں ختم ہو گئیں اور وہاں پر اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ یہاں پر چند اہم راجپوت ریاستیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے جے پور، دلی، ہریانہ، اجمیر، مالوا، اودے پور، گجرات، جودھا پور، راجپوتانہ، کشمیر، بنگال، بہار، بندیل کھنڈ وغیرہ کی ریاستیں شامل ہیں۔ کلاس یہاں پہ آپ لوگوں کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ کلاس آج ہم لوگوں نے ہرش کا دور حکومت پڑھا جو کہ 606 عیسوی سے 647 عیسوی تک تھا۔ ہرش جو تھا اپنے بھائی کی انتقال کے بعد ریاست تھانی سرب کا حکمران بنا۔
آپ نے انتظامی سلطنت میں بہت بہتری لائی اور بہت سارے دوسرے علاقوں کو بھی فتح کیا۔ آپ نے بہت سی تعلیمی درسگاہیں بھی قائم کی اور سنسکرت زبان کا ایک جامع گرامر بھی ترتیب دیا۔ پھر ہم نے ہندوستان کا سیاسی اتحاد پڑھا، جس میں ہم نے جانا کہ ہرش نے ہندوستان کی ریاستوں کو کس طرح متحد کر کے ایک ریاست میں منتقل کیا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہندو مت کا آخری بادشاہ جو تھا وہ ہرش کہلاتا تھا۔ ہرش کی بہن کی شادی جو تھی وہ کنوج کے حکمران خاندان میں ہوئی۔ بہن ایک جنگ میں بہنوئی کی موت کے بعد جو ہے وہ اس نے اس ریاست کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور بہت ساری دیگر ریاستوں کو بھی اپنے ساتھ شکست دے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے علاقے میں ہی شامل کر کے متحد کر کے ایک حاکم بن گیا۔ پھر ہم نے خود مختار ریاستیں دیکھی کہ ہرش کا زوال ہوا تو راجپوتوں کا ارتقاء ہوا۔ اس وقت میں خود مختار ریاستیں اجمیر، مالوا، جے پور، کشمیر، لاہور وغیرہ تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریاستیں شامل تھیں۔ پھر سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری اور دوسرے بہت سارے جو مسلمان حکمران تھے، ان کے حملے اور فتوحات کی بنا پر یہ ساری آزاد ریاستیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بر صغیر میں مضبوط اسلامی سلطنت کا قیام ہو گیا تھا۔ کلاس ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے جی؟ آپ لوگوں نے آج کے ٹاپک میں پڑھائے گئے جتنے بھی اہم نکات تھے جو آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنے ہیں سارے پینسل کے ساتھ، اور جتنے بھی نئے الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کے میننگز بھی بک کے اوپر ہی رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سارے اہم پوائنٹس کو، اہم نکات کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کا سیکنڈ ہوم ورک، سیکنڈ اسائنمنٹ کیا ہے جی؟ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جتنا بھی ہم لوگوں نے چیپٹر پڑھا ہے اس سارے چیپٹر کے 100 MCQs آپ لوگوں نے بنانے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی سیکنڈ اسائنمنٹ ہے یہ آپ نے آج سبمٹ نہیں کروانی، بلکہ یہ اسائنمنٹ میں آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں منگواؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے آج جو ہے وہ صرف اپنی جو فرسٹ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے آپ لوگوں نے صرف یہ مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہے وہ میں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں منگواؤں گی۔ اس کے علاوہ جن بچوں نے ابھی تک جو ہے وہ اپنا ہوم ورک فرسٹ ٹرم کا نہیں بھیجا ہوا، کائنڈلی وہ 30 تک اپنا ہوم ورک سبمٹ کروا دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے جولائی کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، تو جن اسٹوڈنٹس نے ہوم ورک نہیں بھیجا ہوگا تو اوبویسلی جو ہے وہ ان کو 0 مارکس لگا دیے جائیں گے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔